بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنا علما۔ صاحب، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایسا کیسے سوچتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ سوچنے کے عمل کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے باقی ہنر سیکھے جا سکتے ہیں، ایسے ہی ہم سوچنے کے ہنر کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح ہم باقی اپنی جسم کے مسلز کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، ایسے ہی سوچ کی ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے، سوچ کے مسلز بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے تقریباً آخری حصے میں ہم آپ کو کچھ ایکسرسائزز دیں گے جن سے آپ اپنی سوچ کے مسلز کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ یہ سوچنے کا عمل ہے، یہ ہمارے ذہن میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ذہن اصل میں ایک تجزیہ کرنے کی مشین۔ اب اس انالیٹیکل ڈیوائس کے اندر یہ عمل کیسے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ان پٹ کی صورت میں اس میں جائے گی، وہاں پروسیس ہوگی اور پھر اس کا نتیجہ نکلے۔ صاحب، یہ ان پٹ ڈیوائسز بیسکلی ہمارے پاس دو ہیں۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں، دوسرا ہم سنتے ہیں۔ اس دیکھنے اور سننے کے عمل کو ذہن تجزیے کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچاتا ہے، اس نتیجے کے جواب میں پھر وہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر ہم سڑک پار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے وہ دو بڑے ذرائع سے ہیں۔ ہم ٹریفک کو دیکھتے ہیں، ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، اس کے بعد ذہن ان کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر ہم سے کہتا ہے کہ اب سڑک پار کی جا سکتی ہے۔ اس کی رفتار کتنی ہوگی، آپ دیکھیں گے کس طرف۔ اس سب کچھ کے بعد ہماری رفتار، ہمارا سڑک کا کراس کرنا، یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور یہ ایک لمبا عمل ہے۔ اس کے لیے ذہن ایک بہت خوبصورت مشین ہے جو اس عمل کو تبدیل کر لیتی ہے، ریفائن کر لیتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ذہن کچھ پیٹرنز بناتا ہے۔ وہ صرف شروع میں پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور جیسے ہی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہی پیٹرن ہے جو اس سے پہلے دماغ کی مشین میں آ چکا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ان ڈیسیژنز تک ہمیں پہنچا دیتا ہے جو دماغ نے لیے تھے، یا اس سے پہلے جن تجربات سے دماغ گزرا ہے وہ ان تجربات کی بنیاد پر نتائج کو مرتب کرتا ہے اور ہم سے فیصلے کرواتا ہے۔ اور یہ اس قدر خوبصورت قسم کا پروسیس ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو یقین جانیے سڑک کراس کرنے کا پروسیس ہی ہم سے گھنٹوں لے لے، اور ہم سڑک کنارے کھڑے سوچتے رہیں کہ اچھا یہ والی کار، یہ والا ٹرک، یہ والی بس گزر جائے تو پھر گزریں گے، اور سڑک کراس کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سائیکل چلاتے ہوئے شروع میں جب ہم نے سیکھا تھا، اس وقت تو ہمارے دماغ نے کچھ چیزوں پر بہت گہری توجہ ڈالی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ دماغ اس سارے پروسیس کو سیکھ گیا اور اس نے ایک خاص قسم کا رسپانس ڈیولپ کر لیا۔ اب ہم سائیکل چلاتے ہیں تو ہمارا دھیان اس پروسیس کی طرف نہیں ہوتا، دماغ خود بخود ہماری باڈی کو ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو خوبصورت عمل ہے دماغ کا، یہ کبھی کبھی نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ نقصان اس طرح سے پہنچاتا ہے کہ ہم انالیسس کا پورا پروسیس چھوڑ دیتے ہیں اور پیٹرنز پر آ جاتے ہیں، اور وہی فیصلے کرتے ہیں، انہی راستوں پر چلتے ہیں جن پر دماغ پہلے چل چکا تھا۔
اور اس کا سب سے بڑا نقصان کریٹیوٹی کو ہوتا ہے۔ دماغ ہٹ کر سوچنا چھوڑ دیتا ہے، بنے بنائے فیصلوں پر چلتا ہے، بنے بنائے راستوں پر چلتا ہے۔ یہی کمفرٹ زون ہے۔ یہ فائدہ مند تو ہے، لیکن اگر ہم کریٹیو سوچ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جن سے دماغ کے کریٹیو پارٹ، ان کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر یہ دو بڑے ذرائع دیکھنے اور سننے کے ڈھنگ سے ڈیولپ کر لیے جائیں تو پھر کریٹیولی ڈیسیژن لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور ہماری کلاس رومز میں ہمارا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ دیکھو، بینگ اے ٹیچر، جو میں بول رہا ہوں یا جو میں بول رہی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا، کسی اور طرف نہیں دیکھنا۔ یہ جو بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہے، بس یہی تمہاری ساری کائنات ہے۔ جب ان پٹ کے ذرائع اتنے محدود کر دیے جائیں تو آپ خود سوچئے کہ کریٹیوٹی کہاں سے جنم لے گی، کہاں سے مختلف سوچ پیدا ہوگی، اور کہاں ہم ایک ایسے فیصلے تک، ایک ایسے نتیجے تک پہنچ پائیں گے جو منفرد بھی ہوگا اور فائدہ مند بھی۔ تو ہم اپنی کلاسز کے اندر بچوں کو مشاہدہ کرنا، سوچنا اگر سکھائیں گے نہیں تو یہ عمل خود بخود ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر سطح کی کلاس، ان کی عمر، ان کے تجربے اور ان کے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر ایکٹیویٹیز مرتب کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چھوٹی کلاس کے بچوں کو تو آنکھیں بند کر کے ایک گلاس کے ساتھ سٹک اور چمچ رکھ کر انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہچانو کہ یہ آواز کس کی ہے۔ کیا گلاس کو ہم نے چمچ سے نوک کیا ہے، یا سٹک سے، یا پینسل سے، یا کسی اور چیز سے؟ لیکن ظاہر ہے کہ بچے ذرا بڑے ہو جائیں گے تو یہ والا تجربہ ان کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوگا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی کلاس کے بچوں کو آنکھیں بند کر کے یا منہ دوسری طرف کر کے ٹھہرا دیں اور ان کے پیچھے ان کے دو مختلف کلاس فیلوز ہی چٹکی بجائیں، اور انہوں نے یہ پہچاننا ہو کہ یہ چٹکی کس نے بجائی تھی۔ یہ چٹکیاں کوئی بھی بجائے، اصل میں تو ہم ان کی لسننگ کمپریہنشن کو بہتر کر رہے ہیں۔ اس کے اور بھی دلچسپ ایکٹیویٹیز اور تجربات ہیں۔ ایسے ہی مشاہدے کو بھی مختلف طرح سے انہینس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم ان دو ذرائع کو، جو سننے اور دیکھنے کے ہیں، ان کو بہتر کر لیں تو دماغ کے اندر جو ڈیٹا جائے گا وہ بہترین ہوگا، اور وہی بہترین ڈیٹا ایک بہتر انالیسس کے لیے فیڈ بیک کا کام کرے گا، اور یہ فیڈ بیک اسی صورت میں بہتر ہوگا اگر زیادہ سے زیادہ مواد، زیادہ سے زیادہ ان پٹ ان کے دماغ میں جا رہا ہے۔ ورکشاپس کے ذریعے، ٹریننگز کے ذریعے ہم ٹیچرز کو یہی سکھاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر مشاہدے کی، سماعت کی، لسننگ کمپریہنشن کی ایکسرسائزز کیسے کروا سکتے ہیں تاکہ ایک طالب علم کے دماغ تک ایک ڈیٹے کی بہترین صورت پہنچے، جسے پھر بہترین انداز میں انالائز بھی کیا جا سکے۔ اچھا، اب جب ہم نے کہا تھا کہ جب ڈیٹا جو دماغ میں جا رہا ہے اس کے اندر ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یس اور نو میں، کنفرمیٹی میں، صحیح اور غلط میں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کا دماغ زیادہ بہتر طور پر سوچے، زیادہ بہتر طور پر دیکھے اور زیادہ بہترین طور پر ڈیٹے کو کلیکٹ کرے، تو اس میں ایک چیز ایڈ کر دیجئے۔ یہ بچے کو مختلف انداز میں، آؤٹ آف دا باکس سوچنے میں مدد دے گا، اور وہ مختلف انداز کیا ہے؟ وہ ہے پاسبلٹیز۔ کسی بھی چیز کا کوئی ایک پیٹ آنسر نہیں ہوتا۔ دماغ تک ڈیٹا پہنچانے کے لیے
جو 2 سورسز ہم نے مشاہدہ اور سماعت کو کہا، اس میں جو ہمارا طریقہ تعلیم ہے جس میں فکسڈ آنسر ہے، اس میں کریٹیوٹی کا حصہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے اساتذہ کو تجویز یہ ہے کہ وہ جوابات میں امکانات کی مقدار بڑھا دیں، پاسبلٹیز کا آنسر شامل کریں۔ یہ پاسبلٹی انیبل کرے گی بچے کو سوچنے پر، نئے امکانات، نئی چیزیں، نئے زاویے، نئے پہلو دیکھنے پر، جس سے the creative part of the brain will activate، اور بچہ اپنے ان دماغ کے حصوں کو بھی استعمال کرے گا جو عمومی ہمارے طرح کے طرز تعلیم کے حصوں میں کبھی بھی سامنے نہیں آتے، اور یہ آسپیکٹ ہماری کریٹو ایبلٹی کو بہت زیادہ انہینس کر دے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک کہانی کے ساتھ بات شروع کی تھی۔ اس کہانی پر جیسے آپ کے جوابات کے ذریعے، ایسے ہی یہاں پر موجود افراد کے ذہن میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کچھ ایسا سوال ہے تو ہی اور شی کین آسک۔ سر یہ بتائیں، پپو نے جو چوری کی تھی تو اس میں 3 افراد کو سزا کیسے ہوئی؟ ہم نے پچھلی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ جج نے 3 افراد کو سزا سنائی، جبکہ اس کہانی کے اندر 2 لوگ انوالو تھے، چوری کرنے والا اور دوا کی قیمت زیادہ متعین کرنے والا۔ ابھی اس سے پہلے جب ہم نے بات کی کہ آپ امکانات کے ذریعے کریٹو پارٹ آف یور مائنڈ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ ایک امکان میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مزید سوچئے گا، آپ کو اور بھی پاسبلٹیز کا پتہ چلے گا۔ جج نے پپو، ڈاکٹر اور پپو کی بیوی تینوں کو سزا سنائی، کیونکہ انویسٹیگیشن میں پتہ یہ چلا تھا کہ اصل میں یہ ایک پلانٹڈ سٹوری تھی جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی دوا کو پورے ملک میں مشہور کرنے کے لیے گھڑی تھی۔ تو یہ سارا کا سارا ڈرامہ تھا، یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ کچھ پاسبلٹیز اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاسبلٹیز انہینس کرتی ہیں آپ کے کریٹو پارٹ آف یور برین، اسی طرح آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو مختلف حوالوں سے پاسبلٹیز کی طرف لے کر جائیں۔ تو وہ جو تیسرا فرد اس وقت تھا وہ اصل میں پپو کی بیوی تھی، اور یہ ایک امکان ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امکانات ہیں۔ آپ ذرا سا سوچئے، دیکھیے آپ کا دماغ آپ کو کیسے نئے پہلو دکھاتا ہے، اور اصل میں استاد کی، ٹیچر کی، مینٹور کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اور ایک بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ ہم یہ جو کریٹیوٹی ہے دماغ کی، اس کی ایکسرسائز کیسے کروا سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو سوچ پر، دماغ پر، انسانی تجزیاتی مشین پر کام کر رہے ہیں، ان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مزاح ہے، یہ جو لطیفہ ہے، یہ جو جگت ہے، یہ اصل میں آپ کے کریٹو پارٹ آف مائنڈ اس کے اندر زندگی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے مزاح کو کلام کا نمک کہا گیا ہے کہ جس کی زیادتی کھانے کو کڑوا کر دیتی ہے اور جس کی کمی پھیکا کر دیتی ہے۔ تو گفتگو کے اندر، سوچنے کے اندر بھی مزاح کا عنصر آپ کے کریٹو پارٹ کو ذائقہ دار بھی بناتا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹس کا برین کریٹو رہے اور ان کا کریٹو پورشن آف مائنڈ زندہ رہے، ایکٹیویٹ رہے، بہتر ہو، تو پھر اپنے لیکچرز کے اندر، اپنی ڈسکشنز کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے پڑھانے کے اندر مزاح کو شامل رکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی آنکھوں کے اندر ایک نئی چمک پیدا ہوئی ہے، اور یہ چمک ان کی کریٹیوٹی کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے طالب علم، ہمارے بچے، ان کی آنکھیں ایسے ہی تخلیق کے عمل سے، کریٹیوٹی سے
جگمگاتی رہیں اور آپ فخر سے کہہ سکیں کہ اس میں آپ کا حصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے اس کے پیارے حبیب کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔